السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ پاک کا نام لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوفان سے پہلے پہلے جہاز کو ساحل سے جس قدر بھی دور لے جائے، اچھا کاش اسے خبر ہوتی کہ سمندر کے وسط میں خوفناک طوفان اس کا انتظار کر رہا ہے۔ جوں جوں جہاز کھلے سمندر کی طرف بڑھتا رہا، سمندر کی موجیں بکھرتی جا رہی تھیں۔ اب جہاز نے ایک کھلونے کی طرح لہروں پر ادھر سے ادھر ڈولنا شروع کر دیا۔ کپتان نے چلا کر کہا، جہاز کو 70 ڈگری مشرق کی طرف موڑ دیا جائے، اور اس نئے حکم کے ساتھ ہی جہاز نے کھلے سمندر سے منہ موڑ کر جنوبی افریقہ کے مغربی ساحل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ کپتان نے کھلے سمندر میں جا کر لنگر انداز ہونے کا خیال ترک کر دیا تھا۔ اب اس کا خیال تھا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے ساحل کے قریب پہنچ کر کسی چٹان کے ساتھ جہاز کو لنگر انداز دے کر قریب پہنچ کر اور کشتیوں کے ذریعے جتنا بھی ممکن ہو سکے لوگوں کے خزانے کو ساحل تک پہنچا دے۔ اس کے سالہ سال کے تجربے نے بتا دیا تھا کہ یہ طوفان موسم کا سب سے بڑا طوفان ہے اور جہاز کو شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ بھی ہے۔ جہاز آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آسمان کو بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا اور دور ساحل کی سیاہ لکیر دکھائی دے رہی تھی۔ مسافر میں اب بے چینی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ امیر تاجر مسافر بے حد پریشان ہو رہے تھے۔ انہیں اپنے بال بچوں کی فکر بھی تھی، اور زیادہ فکر تو کروڑوں روپے کے زر اور جواہرات اور سونے چاندی کے خزانے کی فکر تھی، جسے وہ ہندوستان سے لوٹ کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ بلیک برڈ پر بھی پریشانی طاری تھی، اور وہ کبھی اپنے کیبن میں ہوتا اور کبھی ڈیک پر کھڑے ہو کر سمندر میں ابھرتی ہوئی بڑی بڑی لہروں کا جائزہ لیتا۔ کپتان اس وقت بے حد مصروف تھا، وگرنہ بلیک برڈ چاہتا تھا کہ کپتان سے مل کر طوفان کی شدت اور نوعیت کے بارے میں کچھ دریافت کرے۔ ویسے بلیک برڈ خود بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ طوفان شدید آ رہا ہے اور جہاز کو سخت خطرہ لاحق ہے۔ ٹوم جہاز کے وسط میں لنگر پھینکنے والی مشین کے پاس کھڑا خوف زدہ نگاہوں سے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے طوفان کو دیکھ رہا تھا، اور سمندر میں بڑی بڑی لہریں پیدا ہونے لگیں۔ یہ موجیں دور دور سے امٹ امٹ کر آتی اور جہاز سے ٹکرا کر اسے کھلونے کی طرح پرے پھینک جاتی۔ بادلوں میں ایک مہیب کڑک پیدا ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ جہاز کے ملازم بھاگ دوڑ میں لگ گئے۔ پانی کی ایک بہت اونچی لہر دور سے جھاگ اڑاتی ہوئی آئی اور بڑے زور کے ساتھ سمندر میں تیرتے ہوئے جہاز سے ٹکرا گئی۔ اس کی شدید ٹکر سے جہاز کھلونے کی طرح اچھل کر ٹیڑھا ہو گیا اور ایک طرف کو جھک گیا۔ عورتوں کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں، اور مسافروں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ کپتان جانسن بھی بے حد پریشان تھا، مگر اس نے اپنی پریشانی پر قابو پا رکھا اور بڑی ذمہ داری اور محنت کے ساتھ جہاز کو ہر ممکن طریقے سے بچانے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ اپنی سمندری زندگی میں وہ کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کپتان کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ طوفان بے حد خوفناک ہے۔ اس سے بڑے طوفان سے اسے اپنی زندگی میں کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔ اس نے اندر ہی اندر تمام خلاصیوں اور ملازموں کو حکم دے رکھا تھا
کہ اس کے ایک ہی اشارے سے حفاظتی کشتیوں کو فوراً سمندر میں اتار دیا جائے تاکہ جتنا جلدی اور جتنا زیادہ مسافروں کی جان بچائی جائے بہتر ہے۔ خلاصے نے جان بچانے والی کشتیوں کے آدھے رسے پہلے ہی کھول رکھے تھے اور کشتیوں کو جہاز کے ڈولنے کے ساتھ ہی ادھر ادھر ڈولتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ مسافروں میں بدحواسی پھیل گئی تھی۔ ہر کوئی جان بچانے کے لیے حفاظتی تدابیر کے بارے میں غور کرنے لگا۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے، بجلی بار بار کڑک رہی تھی، بارش موسلادھار ہو رہی تھی۔ ہوا نے اب تیز آندھی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ طوفان کے شور میں مسافروں کی آوازیں دب گئی تھیں۔ سمندر میں زبردست سیلاب آ گیا تھا۔ پہاڑ ایسی لہریں دور دور سے آتی اور جہاز کو اچھال کر پھینک دیتی۔ کپتان جہاز کو بڑی مشکل سے قابو کیے ہوئے تھا، لیکن اس پر یہ کھلی حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ اب کوئی معجزہ ہی رونما ہو سکتا ہے تو وہ ہی جہاز کو ساحل تک پہنچا سکتا ہے، وگرنہ اس خطرناک طوفان سے بچنے کا نامحال نظر آتا ہے۔ اس نے مسافروں کو حکم دیا کہ وہ سب اپنے اپنے کیبنوں میں چلے جائیں اور عرصے پر ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کے اس کے کام کو مزید مشکل نہ بنائیں۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، سمندر کے اس حصے میں اکثر طوفان آیا کرتے ہیں۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، خداوند نے چاہا تو بہت جلد ساحل پر پہنچ جائیں گے۔ مگر ہوتا یہ تھا کہ جہاز جتنا ساحل کے قریب ہوتا، سمندر کی طوفانی لہریں اسے اتنا ہی ساحل سے دور لے جا رہی تھیں۔ کپتان کے بار بار حکم دینے پر مسافر عرصے سے ہٹ کر اپنے اپنے کیبنوں میں چلے گئے۔ وہ بے حد پریشان تھے اور بعض تو گھٹنوں کے بل جھک کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ عورتوں نے بچوں کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا، بچوں کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا اور ماں انہیں چپ کرانے کی ناکام کوششیں کرتی رہیں۔ بلیک برڈ بھی اپنے کیبن میں پریشانی کے عالم میں بستر پر لیٹا خدا سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ ٹام کونے میں گرے ہوئے برتنوں کو اٹھا اٹھا کر الماری میں بند کر رہا تھا۔ اسے بھی چکر آ رہے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ بلیک برڈ نے چیخ کر کہا، الماری سے مجھے برانڈی نکال کر دو، میرا سر چکروں سے پاگل ہوا جا رہا ہے۔ ٹام نے الماری کھول کر برانڈی نکالی اور بڑی مشکل سے ایک گلاس میں ڈال کر اسے دی۔ بلیک برڈ ایک ہی سانس میں سارا کا سارا گلاس پی گیا۔ پھر وہ اٹھ کر کیبن میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس طرح بھی اسے چین نہ آیا تو وہ بستر پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ کمبخت، اس طوفان کو بھی ابھی آنا تھا۔ ٹام نے چہرے پر زبردستی شگفتگی پیدا کرتے ہوئے کہا، سر گھبرائیے نہیں، کپتان صاحب بڑے لائق آدمی ہیں، وہ جہاز کو طوفان سے نکال کر لے جائیں گے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ طوفان کپتان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ پھر بلیک برڈ نے اچانک ٹام کی طرف دیکھ کر کہا، ادھر آؤ ٹام۔ ٹام اس کے قریب آ گیا۔ بلیک برڈ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ٹام اگر جہاز ڈوب گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ٹام نے عرصے پر بندھی ہوئی کشتیاں دیکھ رہی تھی۔ اس نے جھٹ کہا کہ ہم جان بچانے والی کشتیوں میں سوار ہو کر ساحل پر پہنچ جائیں گے، لیکن بلیک برڈ کو معلوم تھا کہ جہاز پر مسافروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ سارے کے سارے مسافر کشتیوں میں نہ آ سکیں گے۔ پھر بھی اس نے سوچا کہ کچھ بھی ہو، ہوا سے ٹام کو یہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ وہ کسی نہ کسی طرح کشتی میں سوار ہو کر ساحل تک پہنچ جائے گا۔ بپھرے ہوئے طوفان میں الجھ کر کشتی ڈوب گئی تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی تو ساری عمر کی کمائی، لال اور قیمتی یاقوت اس کے ساتھ ہی سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ پھر اس نے خیال ہی خیال میں دیکھا
کہ اس کی کشتی ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش ہو گئی ہے اور وہ پانی میں غوطے کھا رہا تھا۔ بلیک برڈ کا سانس رکنے لگا۔ اس نے ٹام کے شانوں کو جھنجھوڑ کر کہا، نہیں نہیں ٹام، ہم زندہ رہیں گے، ہم سمندر میں نہیں ڈوبیں گے، ہم سمندر میں نہیں ڈوبیں گے۔ اچانک بادل زور سے گرجا اور ایک پہاڑ جیسی لہر بڑے قیامت خیز شور کے ساتھ جہاز سے ٹکرائی اور جہاز ایک طرف کو جھک گیا۔ کیبن کا سارا سامان اور برتن فرش پر گر پڑے۔ ٹام نے کرسی کو تھام لیا۔ بلیک برڈ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ دوسری لہر آئی اور جہاز کو دوسری طرف اچھال کر نکل گئی۔ اب جہاز پوری طرح طوفانوں کے خونی پنجے میں جکڑ گیا تھا۔ عرصے پر مسافر پریشانی کے عالم میں نکل آئے تھے۔ کپتان برج پر کھڑا چیخ کر ملازموں کو حکم دے رہا تھا۔ سب سے بڑی پریشانی والی بات یہ تھی کہ جہاز بڑی تیزی کے ساتھ بھٹکتا ہوا ان ساحلی چٹانوں کی طرف بڑھ رہا تھا جن سے ٹکرا کر جہاز کسی بھی وقت تباہ ہو سکتا تھا، اور بہت سے جہاز پہلے بھی تباہ ہو چکے تھے۔ کپتان بڑی شدت سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح جہاز ان سمندری چٹانوں کے ساتھ ٹکرانے سے بچ جائے، لیکن طوفان کا زور اس قدر زیادہ تھا کہ وہ بھی جہاز کے ساتھ بے بس ہو گیا۔ موت کے خوف سے مسافروں کے چہرے زرد ہو گئے تھے۔ انہیں موت بالکل سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اچانک ایک بہت بڑی لہر اٹھی اور جہاز کے ساتھ اس زور سے ٹکرائی کہ جہاز ایک طرف کو تیزی سے گھوم گیا اور اس کا ایک حصہ سمندر میں ڈوب گیا۔ کشتیاں پانی میں اتار دو، جہاز چھوڑ دو۔ کپتان کے اس حکم کے ساتھ ہی ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ کشتیاں پانی میں اتاری گئیں اور گھبرائے ہوئے مسافروں نے ان میں چھلانگیں لگانے شروع کر دی۔ کئی مسافر سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ جہاز کے ہر طرف ایک قیامت برپا ہو گئی۔ جہاز تیزی کے ساتھ سمندری چٹانوں کی طرف بڑھ رہا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا کپتان کو سب سے زیادہ ڈر تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جہاز ایک بہت بڑی چٹان کے ساتھ ٹکرا گیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جہاز کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مسافر کھلونے کی طرح سمندر میں گرنے اور ڈوبنے لگے۔ چیخو پکار سے کوہرام مچ گیا۔ جہاز دیکھتے ہی دیکھتے ڈوب گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس قدر عظیم الشان اور مضبوط جہاز کو سمندر کی بڑی بڑی موجوں نے نگل لیا تھا۔ اب سمندر پر صرف 2-3 کشتیاں تھیں جو طوفانی موجوں پر ڈولتی ہوئی ساحل کی طرف بڑھ رہی تھیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 2 کشتیاں ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش ہو گئیں۔ ان کشتیوں کے مسافر سب کی آنکھوں کے سامنے سمندر کی لہروں میں ڈوب گئے۔ کوئی ایک بھی جان نہ بچا سکا۔ صرف ایک کشتی بچ سکی تھی جس میں جہاز کا کپتان، بلیک برڈ، ٹام، کچھ نوجوان عورتیں اور مرد سوار تھے۔ طوفان کی شدت ویسے ہی تھی۔ بارش موسلا دھار ہو رہی تھی۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے۔ بجلی چمک رہی تھی۔ سمندر میں اٹھتی ہوئی بڑی بڑی موجیں کشتی کو ایک تنکے کی طرح بہاتی ہوئی ساحل کی طرف جا رہی تھی۔ کپتان کشتی میں کھڑا تھا اور 2 خلاصی چپوں کی مدد سے بڑی مشکل سے اسے ساحل کی طرف جانے اور چٹانوں سے بچانے کی سر توڑ کوششیں کرنے لگا۔ جب کوئی چٹان کشتی کے قریب آتی تو عورتوں کی چیخیں نکل جاتی۔ ایک بوڑھا مسافر اپنے آپ کو سنبھالتے سمندر میں گر پڑا اور طوفانی لہریں اسے دور لے گئیں۔ کشتی میں بیٹھا
بیٹھا ہوا کوئی بھی اسے نہ بچا سکا۔ مسافر ہاتھ باندھے آسمان کی طرف منہ کیے ہوئے دعا میں مصروف تھے۔ بچے رو رہے، عورتوں کے چہروں پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی جو صاف نمایاں تھی۔ کپتان کا حوصلہ بلند تھا۔ جہاز کے غرق ہونے کا اسے بے حد افسوس تھا۔ سب سے بڑھ کر مسافروں کو یہ صدمہ تھا کہ ان کے کروڑوں روپے کی مالک کی جائیداد جہاز کے ساتھ ہی سمندر میں غرق ہو گئی۔ اب ساحل بہت قریب آ گیا تھا۔ ایک بہت بڑی لہر نے اچھال کر کشتی کو ساحل پر پھینک دیا۔ مسافر کشتی سے نکل کر ساحل کی ریت پر گر پڑے۔